یہ خاص طور پر زور دینا ضروری ہے کہ ایسے امکانات جو ہم عصروں کو بہت غیر ممکنہ لگتے ہیں وہ اکثر حقیقت بن جاتے ہیں۔ جب قسطنطین نے 306 میں تخت سنبھالا تو عیسائیت ایک باطنی مشرقی فرقے ایسوٹیرک ایسٹرن سیکٹ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ اگر آپ اس وقت یہ تجویز کرتے کہ یہ رومی ریاستی مذہب بننے والا تھا تو آپ کو کمرے سے ہنسا کر باہر نکال دیا جاتا، بالکل اسی طرح جیسے آج اگر آپ یہ تجویز کریں کہ 2050 تک ہیر کرشنا امریکہ کا ریاستی مذہب ہوگا۔ اکتوبر 1913 میں بولشویکس ایک چھوٹا بنیاد پرست روسی دھرا تھا۔ کوئی بھی معقول شخص یہ پیش گوئی نہیں کرتا کہ محض 4 سال کے اندر وہ ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ 600 عیسوی میں یہ خیال کہ صحرا میں رہنے والے عربوں کا ایک گروہ جلد ہی بحر اوقیانوس سے ہندوستان تک پھیلے ہوئے علاقے کو فتح کر لے گا، اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز تھا۔ در حقیقت اگر بازنطینی فوج ابتدائی حملے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو اسلام شاید ایک ابسکیور کلٹ، نامعلوم فرقہ ہی رہتا جس سے صرف چند ماہرین واقف ہوتے۔ اسکالرز کے لیے پھر یہ وضاحت کرنا بہت آسان ہوتا کہ ایک ایسا عقیدہ جو ایک درمیانی عمر کے مکہ کے تاجر کو وحی پر مبنی تھا وہ کبھی مقبول نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ ممکن ہے۔ جغرافیائی، حیاتیاتی اور اقتصادی قوتیں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، پھر بھی یہ رکاوٹیں حیران کن پیشرفتوں کے لیے کافی گنجائش چھوڑتی ہیں جو کسی تعیناتی قوانین سے جڑی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ نتیجہ بہت سے لوگوں کو مایوس کرتا ہے جو تاریخ کو تعیناتی ڈٹرمنسٹک پسند کرتے ہیں۔ تعیناتی پرکشش ہے کیونکہ یہ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ ہماری دنیا اور ہمارے عقائد تاریخ کی ایک قدرتی اور ناگزیر پیداوار ہیں۔ یہ قدرتی اور ناگزیر ہے کہ ہم قوموں میں رہتے ہیں، اپنی معیشت کو سرمایہ دارانہ اصولوں کے مطابق منظم کرتے ہیں اور انسانی حقوق پر شدت سے یقین رکھتے ہیں۔ یہ تسلیم کرنا کہ تاریخ تعیناتی نہیں ہے، یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ آج زیادہ تر لوگ قوم پرستی، سرمایہ داری اور انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ تاریخ کو تعیناتی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ افراتفری ہے۔ بہت سی قوتیں کام کر رہی ہیں اور ان کے تعاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ قوتوں کی طاقت میں انتہائی چھوٹی تبدیلیاں اور ان کے تعامل کا طریقہ نتائج میں بہت بڑے فرق پیدا کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ ایک لیول 2 افراتفری نظام کیوٹک سسٹم کہلاتی ہے۔ افراتفری نظام 2 شکلوں میں آتے ہیں۔ سطح ایک افراتفری وہ افراتفری ہے جو اس کے بارے میں کی گئی پیش گوئیوں پر رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔ موسم، مثال کے طور پر، ایک سطح ایک افراتفری نظام ہے، اگرچہ یہ بے شمار عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم کمپیوٹر ماڈل بنا سکتے ہیں جو ان میں سے زیادہ کو مد نظر رکھتے ہیں اور بہتر سے بہتر موسم کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ سطح 2 افراتفری وہ افراتفری ہے جو اس کے بارے میں کی گئی پیش گوئیوں پر رد عمل ظاہر کرتی ہے اور اس لیے اس کی کبھی درست پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ بازار، مثال کے طور پر، ایک سطح 2 افراتفری نظام ہے۔ کیا ہوگا اگر ہم ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام تیار کریں جو کل تیل کی قیمت کی 100% درستگی کے ساتھ پیش گوئی کرتا ہے؟ تیل کی قیمت فوری طور پر پیش گوئی پر رد عمل ظاہر کرے گی جو نتیجاتہ حقیقت نہیں بنے گی۔ اگر تیل کی موجودہ قیمت $90 فی بیرل ہے اور ناقابل غلطی کمپیوٹر پروگرام پیش گوئی کرتا ہے کہ کل یہ $100 ہو جائے گی، تو تاجر تیل خریدنے کے لیے دوڑیں گے تاکہ وہ پیش گوئی شدہ قیمت میں اضافے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نتیجاتہ قیمت کل کے بجائے آج ہی $100 فی بیرل تک پہنچ جائے گی۔ پھر کل کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا۔ سیاست بھی ایک سیکنڈ آرڈر افراتفری نظام ہے۔ بہت سے لوگ سوویت ماہرین کو 1989 کے انقلابات کی پیش گوئی کرنے میں ناکامی پر تنقید کرتے ہیں اور مشرق وسطی کے ماہرین کو 2011 کے عرب بہار عرب سپرنگ انقلابات کا اندازہ نہ لگانے پر سرزنش کرتے ہیں۔ یہ غیر منصفانہ ہے۔ انقلابات تعریف کے لحاظ سے غیر متوقع ہوتے ہیں۔ ایک قابل پیش گوئی انقلاب کبھی پھوٹ نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں؟ تصور کریں کہ یہ 2010 ہے اور کچھ ذہین سیاسی سائنسدانوں نے ایک کمپیوٹر ویزارٹ کے ساتھ مل کر ایک ناقابل غلطی الگورتھم تیار کیا ہے جو ایک پرکشش انٹرفیس میں شامل ہو کر ایک انقلاب پیش گوئی کنندہ کے طور پر مارکیٹ کیا جا سکتا ہے۔
وہ اپنی خدمات مصری صدر حسنی مبارک کو پیش کرتے ہیں اور ایک بڑی پیشگی ادائیگی کے بدلے میں مبارک کو بتاتے ہیں کہ ان کی پیش گوئی کے مطابق اگلے سال کے دوران مصر میں یقیناً ایک انقلاب پھوٹ پڑے گا۔ مبارک کیسے رد عمل ظاہر کرے گا؟ زیادہ تر ممکنہ طور پر وہ فوری طور پر ٹیکس کم کرے گا، شہریوں کو اربوں ڈالر کے ہینڈ آؤٹس، امدادی رقوم تقسیم کرے گا اور احتیاطی اپنی خفیہ پولیس فورس کو بھی مضبوط کرے گا۔ احتیاطی تدابیر کام کرتی ہیں، سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور حیرت انگیز طور پر کوئی انقلاب نہیں آتا۔ مبارک اپنے پیسے واپس مانگتا ہے، آپ کا الگورتھم بیکار ہے، وہ سائنسدانوں پر چیختا ہے، آخر میں یہ سارا پیسہ دینے کے بجائے ایک اور محل بنا سکتا تھا۔ لیکن انقلاب اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اس کی پیش گوئی کی تھی۔ سائنسدان اپنے دفاع میں کہتے ہیں، ایسے پیغمبر جو ایسی چیزوں کی پیش گوئی کرتے ہیں جو نہیں ہوتی۔ مبارک کہتا ہے جب وہ اپنے محافظوں کو انہیں پکڑنے کا اشارہ کرتا ہے، میں قاہرہ کے بازار میں ان میں سے 1 درجن کو کچھ بھی نہیں کے بدلے میں حاصل کر سکتا تھا۔ تو تاریخ کا مطالعہ کیوں کریں؟ طبیعیات یا اقتصادیات کے برعکس تاریخ درست پیش گوئیاں کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ مستقبل کو جاننے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنے افق کو وسیع کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہماری موجودہ صورتحال نہ قدرتی ہے اور نہ ناگزیر، اور یہ کہ ہمارے سامنے تصور سے کہیں زیادہ امکانات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مطالعہ کرنا کہ یورپی افریقیوں پر کیسے حاوی ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کے قابل بناتا ہے کہ نسلی درجہ بندی، ریشل ہائرارکی کے بارے میں کچھ بھی قدرتی یا ناگزیر نہیں ہے، اور یہ کہ دنیا کو مختلف طریقے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ 2. اندھی کلیو، بلائنڈ کلیو۔ ہم ان انتخابوں کی وضاحت نہیں کر سکتے جو تاریخ کرتی ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں ایک بہت اہم بات کہہ سکتے ہیں، تاریخ کے انتخاب انسانوں کے فائدے کے لیے نہیں کیے جاتے۔ اس کا قطع کوئی ثبوت نہیں کہ انسانی فلاح و بہبود تاریخ کے آگے بڑھنے کے ساتھ ناگزیر طور پر بہتر ہوتی ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ثقافتوں کو ناگزیر طور پر کامیاب ہونا چاہیے اور پھیلنا چاہیے، جبکہ کم فائدہ مند ثقافتیں غائب ہو جائیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ عیسائیت مانیشزم، مینیکیزم سے بہتر انتخاب تھی، یا عرب سلطنت ساسانی فارسیوں کی سلطنت سے زیادہ فائدہ مند تھی۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ تاریخ انسانوں کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک مروزی پیمانہ نہیں ہے جس پر ایسے فائدے کو ناپا جا سکے۔ مختلف ثقافتیں بھلائی کی مختلف تعریف کرتی ہیں، اور ہمارے پاس ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کوئی مروزی پیمانہ نہیں ہے۔ فاتح یقیناً ہمیشہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی تعریف درست ہے، لیکن ہمیں فاتحین پر کیوں یقین کرنا چاہیے؟ مسیحی یہ مانتے ہیں کہ عیسائیت کی مانیشزم پر فتح انسانیت کے لیے فائدہ مند تھی، لیکن اگر ہم مسیحی عالمی نقطہ نظر کو قبول نہیں کرتے تو ان سے اتفاق کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ساسانی سلطنت کا مسلم ہاتھوں میں زوال انسانیت کے لیے فائدہ مند تھا، لیکن یہ فوائد صرف اسی صورت میں واضح ہوتے ہیں جب ہم مسلم عالمی نقطہ نظر کو قبول کریں۔ یہ ممکن ہے کہ ہم سب بہتر ہوتے اگر عیسائیت اور اسلام کو بھلا دیا جاتا یا شکست دی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ اسکالرز ثقافتوں کو ایک قسم کی ذہنی بیماری یا طفیل، پیراسائٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، جس میں انسان اس کے نادان میزبان ہوتے ہیں۔ نامیاتی طفیل، جیسے وائرس، اپنے میزبانوں کے جسم کے اندر رہتے ہیں، وہ ضرب کھاتے ہیں اور ایک میزبان سے دوسرے میزبان تک پھیلتے ہیں، اپنے میزبانوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، انہیں کمزور کرتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ جب تک میزبان طفیل کو آگے منتقل کرنے کے لیے کافی دیر تک زندہ رہتے ہیں، طفیل کو اپنے میزبان کی حالت سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح ثقافتی خیالات انسانوں کے ذہنوں کے اندر رہتے ہیں، وہ ضرب کھاتے ہیں اور ایک میزبان سے دوسرے میزبان تک پھیلتے ہیں، کبھی کبھار میزبانوں کو کمزور کرتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ ایک ثقافتی خیال، جیسے بادلوں کے اوپر مسیحی جنت یا زمین پر کمیونسٹ جنت میں یقین، ایک انسان کو اپنی زندگی اس خیال کو پھیلانے کے لیے وقف کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ موت کی قیمت پر بھی، انسان مر جاتا ہے لیکن خیال پھیلتا ہے۔
اس نقطہ نظر کے مطابق ثقافتیں کوئی ایسی سازشیں نہیں ہیں جو کچھ لوگوں نے دوسروں کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کی ہوں، جیسا کہ مارکسی سوچتے ہیں، بلکہ ثقافتیں ذہنی طفیل ہیں جو اتفاقی طور پر پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس نقطہ نظر کو کبھی کبھی میمیٹکس کہا جاتا ہے۔ یہ فرض کرتا ہے کہ جس طرح نامیاتی ارتقاء نامیاتی معلومات کی اکائیوں جسے جینز کہا جاتا ہے کی نقل پر مبنی ہے، اسی طرح ثقافتی ارتقاء ثقافتی معلومات کی اکائیوں جسے میمز کہا جاتا ہے کی نقل پر مبنی ہے۔ کامیاب ثقافتیں وہ ہیں جو اپنے میمز کو دوبارہ پیدا کرنے میں سبقت لے جاتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے انسانی میزبانوں کے لیے کیا اخراجات اور فوائد ہیں۔ انسانیات ہیومینٹیز کے زیادہ تر اسکالرز میمیٹکس کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اسے خام حیاتیاتی تشبیہات کروڈ بایولوجیکل انالوجیز سے ثقافتی عمل کی وضاحت کرنے کی ایک شوقی کوشش سمجھتے ہیں، لیکن انہی میں سے بہت سے اسکالرز میمیٹکس کی جڑواں بہن پوسٹ ماڈرنزم پر قائم ہیں۔ پوسٹ ماڈرنسٹ مفکرین ثقافت کے بنیادی ڈھانچے کے طور پر میمز کے بجائے ڈسکورسز کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر بھی وہ بھی ثقافتوں کو انسانیت کے فائدے کا بہت کم خیال کیے بغیر خود کو پھیلانے والا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پوسٹ ماڈرنسٹ مفکرین قوم پرستی کو ایک مہلک وبا کے طور پر بیان کرتے ہیں جو 19ویں اور 20ویں صدیوں میں پوری دنیا میں پھیلی، جس سے جنگیں، ظلم، نفرت اور نسل کشی ہوئی۔ جس لمحے ایک ملک کے لوگ اس سے متاثر ہوئے، پڑوسی ممالک کے لوگوں کو بھی اس وائرس کے لگنے کا امکان تھا۔ قوم پرست وائرس نے خود کو انسانوں کے لیے فائدہ مند کے طور پر پیش کیا، پھر بھی یہ بنیادی طور پر خود کے لیے فائدہ مند رہا ہے۔ اسی طرح کی دلیلیں سماجی علوم میں گیم تھیوری کی سرپرستی میں عام ہیں۔ گیم تھیوری وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح کثیر کھلاڑی نظاموں میں ایسے خیالات اور رویے کے نمونے جو تمام کھلاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں پھر بھی جڑ پکڑنے اور پھیلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہتھیاروں کی دوڑ ایک مشہور مثال ہے۔ بہت سی ہتھیاروں کی دوڑیں ان میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو دیوالیہ کر دیتی ہیں، بغیر فوجی طاقت کے توازن کو واقعی تبدیل کیے۔ جب پاکستان جدید ہوائی جہاز خریدتا ہے، ہندوستان بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ جب ہندوستان جوہری بم تیار کرتا ہے، پاکستان بھی اس کی پیروی کرتا ہے۔ جب پاکستان اپنی بحریہ کو وسعت دیتا ہے، ہندوستان اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس عمل کے آخر میں طاقت کا توازن شاید ویسا ہی رہے جیسا وہ تھا، لیکن اس دوران اربوں ڈالر جو تعلیم یا صحت میں لگائے جا سکتے تھے وہ ہتھیاروں پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی ہتھیاروں کی دوڑ کی حرکیات کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ ہتھیاروں کی دوڑ رویے کا ایک ایسا نمونہ ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں وائرس کی طرح پھیلتا ہے، ہر ایک کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن بقا اور تولید کے ارتقائی معیار کے تحت خود کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہتھیاروں کی دوڑ جین کی طرح کوئی شعور نہیں رکھتی، یہ شعوری طور پر زندہ رہنے اور دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس کا پھیلاؤ ایک طاقتور حرکیات کا غیر ارادی نتیجہ ہے۔ آپ اسے کچھ بھی کہیں، گیم تھیوری، پوسٹ ماڈرنزم یا میمیٹکس، تاریخ کی حرکیات انسانی فلاح و بہبود کو بڑھانے کی طرف نہیں ہیں۔ یہ سوچنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ تاریخ کی سب سے کامیاب ثقافتیں ہومو سیپینز کے لیے ضروری طور پر بہترین ہیں۔ ارتقاء کی طرح تاریخ بھی انفرادی جانداروں کی خوشی کو نظر انداز کرتی ہے، اور انفرادی انسان اپنی طرف سے عام طور پر اتنے جاہل اور کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فائدے کے لیے تاریخ کے دھارے کو متاثر نہیں کر سکتے۔ تاریخ ایک مقام اتصال سے دوسرے جنکشن کی طرف بڑھتی ہے، کسی پراسرار وجہ سے پہلے اس راستے کی پیروی کرتی ہے، پھر کسی اور کی۔ تقریباً 1500 عیسوی میں تاریخ نے اپنا سب سے اہم انتخاب کیا، جس نے نہ صرف انسانیت کی قسمت کو بلکہ زمین پر تمام زندگی کی قسمت کو بھی بدل دیا۔ ہم اسے سائنسی انقلاب کہتے ہیں۔ یہ مغربی یورپ میں شروع ہوا، افریقہ، ایشیا کے مغربی سرے پر ایک بڑا جزیرہ نما، جس نے اس وقت تک تاریخ میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا تھا۔ سائنسی انقلاب وہاں تمام جگہوں میں سے کیوں شروع ہوا، اور چین یا ہندوستان میں کیوں نہیں؟ یہ دوسری 1000 سال عیسوی کے وسط میں کیوں شروع ہوا بجائے 2 صدیوں پہلے یا 3 صدیوں بعد؟
ہمیں نہیں معلوم۔ اسکالرز نے درجنوں نظریات پیش کیے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی خاص طور پر قائل کرنے والا نہیں۔ تاریخ میں امکانات کا ایک بہت وسیع افق ہے، اور بہت سے امکانات کبھی حقیقت نہیں بنتے۔ یہ تصور کرنا ممکن ہے کہ تاریخ نسل در نسل چلتی رہے اور سائنسی انقلاب کو نظر انداز کر دے، بالکل اسی طرح جیسے عیسائیت، رومی سلطنت اور سونے کے سکوں کے بغیر تاریخ کا تصور کرنا ممکن ہے۔ حصہ چہارم، سائنسی انقلاب۔ ایلیموگورڈو، 16 جولائی 1945، 5 گھنٹے 29 منٹ اور 53 سیکنڈ۔ پہلے ایٹم بم کے پھٹنے کے 8 سیکنڈ بعد، جوہری فزکس کے ماہر رابرٹ اوپن ہائمر دھماکے کو دیکھتے ہوئے بھگواد گیتا سے اقتباس کیا، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیاؤں کا تباہ کن۔ جہالت کی دریافت۔ اگر ایک ہسپانوی کسان 1000 عیسوی میں سو جاتا اور 500 سال بعد کولمبس کے ملاحوں کے جہاز نینر، پنٹر اور سینٹا مریا پر سوار ہونے کے شورواؤ گل سے بیدار ہوتا، تو دنیا اسے کافی مانوس لگتی۔ ٹیکنالوجی، آداب اور سیاسی سرحدوں میں بہت سی تبدیلیوں کے باوجود، یہ قرون وسطی کا رپ وین ونکل خود کو گھر پر محسوس کرتا۔ لیکن اگر کولمبس کے ملاحوں میں سے کوئی اسی طرح کی نیند میں چلا جاتا اور 21ویں صدی کے آئی فون کی رنگ ٹون سے بیدار ہوتا، تو وہ خود کو سمجھ سے باہر ایک عجیب دنیا میں پاتا۔ کیا یہ جنت ہے؟ وہ شاید خود سے پوچھتا، یا شاید جہنم۔ پچھلے 500 سالوں نے انسانی طاقت میں غیر معمولی اور بے مثال اضافہ دیکھا ہے۔ 1500 عیسوی میں پوری دنیا میں تقریباً 500 ملین ہومو سیپینز تھے۔ آج یہ 7 ارب ہیں۔ 1500 عیسوی میں انسانیت کے ذریعے پیدا کردہ سامان اور خدمات کی کل قیمت آج کے ڈالر میں 250 ارب ڈالر کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ آج کل انسانی پیداوار کے ایک سال کی قیمت تقریباً 60 ٹریلین ڈالر ہے۔ 1500 عیسوی میں انسانیت روزانہ تقریباً 13 ٹریلین کیلوریز توانائی استعمال کرتی تھی۔ آج ہم روزانہ 1500 ٹریلین کیلوریز استعمال کرتے ہیں۔ ان اعداد و شمار پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ انسانی آبادی 14 گنا، پیداوار 240 گنا اور توانائی کی کھپت 115 گنا بڑھی ہے۔ فرض کریں کہ ایک واحد جدید جنگی جہاز کولمبس کے زمانے میں واپس پہنچا دیا جاتا۔ چند سیکنڈ میں وہ نینا، پنٹا اور سانتا ماریا کو لکڑی کا کچرا بنا سکتا تھا، اور پھر اس وقت کی دنیا کی ہر بڑی طاقت کے بحری بیڑوں کو بغیر کسی خراش کے ڈبو سکتا تھا۔ 5 جدید فریٹرز پوری دنیا کے تجارتی بحری بیڑوں کا تمام سامان اپنے اوپر لے سکتے تھے۔ ایک جدید کمپیوٹر آسانی سے ہر قرون وسطی کی لائبریری میں موجود تمام کوڈیکس کتابوں اور توماروں کے ہر لفظ اور نمبر کو ذخیرہ کر سکتا تھا، اور اس میں مزید جگہ بچتی۔ آج کوئی بھی بڑا بینک دنیا کی تمام ماقبل جدید بادشاہتوں کے مقابلے میں زیادہ رقم رکھتا ہے۔ 1500 میں چند شہروں میں 1 لاکھ سے زیادہ باشندے تھے۔ زیادہ تر عمارتیں مٹی، لکڑی اور بھوسے سے بنی تھیں۔ ایک 3 منزلہ عمارت ایک فلک بوس عمارت تھی۔ گلیاں کھردری کچی سڑکیں تھیں، گرمیوں میں دھول بھری اور سردیوں میں کیچڑ بھری، جن پر پیدل چلنے والے، گھوڑے، بکریاں، مرغیاں اور چند گاڑیاں چلتی تھیں۔ سب سے عام شہری آوازیں انسانی اور جانوروں کی آوازیں تھیں، ساتھ ہی کبھی کبھار ہتھوڑے اور آری کی آواز۔ غروب آفتاب کے وقت شہر کی فضا تاریک ہو جاتی تھی، صرف کبھی کبھار ایک موم بتی یا مشل مدھم روشنی میں جھلملاتی تھی۔ اگر ایسے شہر کا کوئی باشندہ جدید ٹوکیو، نیو یارک یا ممبئی دیکھتا تو وہ کیا سوچتا؟ 16ویں صدی سے پہلے کسی انسان نے زمین کا چکر نہیں لگایا تھا۔ یہ 1522 میں بدل گیا، جب میگیلن کی مہم 72,000 کلومیٹر کے سفر کے بعد اسپین واپس آئی۔ اس میں 3 سال لگے اور میگیلن سمیت تقریباً تمام عملے کے افراد کی جانیں چلی گئیں۔ 1873 میں جولز ورن یہ تصور کر سکتا تھا کہ فلیز فوگ، ایک امیر برطانوی مہم جو شاید اسی دن میں دنیا کا چکر لگا سکتا ہے۔ آج کوئی بھی متوسط آمدنی والا شخص صرف 48 گھنٹوں میں محفوظ اور آسانی سے دنیا کا چکر لگا سکتا ہے۔ 1500 میں انسان زمین کی سطح تک محدود تھے۔ وہ ٹاورز بنا سکتے تھے اور پہاڑوں پر چڑھ سکتے تھے، لیکن آسمان پرندوں، فرشتوں اور دیوتاؤں کے لیے مخصوص تھا۔
جولائی 20 1969 کو انسانوں نے چاند پر قدم رکھا۔ یہ محض ایک تاریخی کامیابی نہیں تھی، بلکہ ایک ارتقائی اور حتیٰ کی کائناتی کارنامہ تھا۔ ارتقاء کے پچھلے 4 ارب سالوں کے دوران کسی بھی جاندار نے زمین کے ماحول سے باہر نکلنے کا انتظام نہیں کیا تھا، اور یقیناً کسی نے بھی چاند پر پیر یا ٹینٹیکل کا نشان نہیں چھوڑا تھا۔ تاریخ کے بیشتر حصے میں انسان سیارے پر موجود جانداروں کے 99.99% کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی مائکرو آرگینزمز کے بارے میں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ ہمارے لیے کوئی تشویش کا باعث نہیں تھے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر اربوں ایک خلیے والے جاندار رکھتا ہے، اور صرف مفت خوری کے طور پر نہیں۔ وہ ہمارے بہترین دوست اور سب سے مہلک دشمن ہیں۔ ان میں سے کچھ ہماری خوراک ہضم کرتے ہیں اور ہماری آنتوں کو صاف کرتے ہیں، جبکہ دوسرے بیماریاں اور وبائیں پھیلاتے ہیں۔ پھر بھی یہ صرف 1674 میں تھا کہ ایک انسانی آنکھ نے پہلی بار ایک مائکرو آرگینزم دیکھا۔ جب اینٹن وان لیون ہک اینٹن وین لیون ہک نے اپنے گھر میں بنے مائکروسکوپ کے ذریعے جھانکا اور پانی کے ایک قطرے میں چھوٹی مخلوقات کی ایک پوری دنیا کو گھومتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اگلے 300 سالوں کے دوران انسانوں نے بڑی تعداد میں مائکروسکوپک انواع سے واقفیت حاصل کی ہے۔ ہم نے ان کی وجہ سے ہونے والی زیادہ تر مہلک متعدی بیماریوں کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور مائکرو آرگینزمز کو ادویات اور صنعت کی خدمت میں استعمال کیا ہے۔ آج ہم بیکٹیریا کو دوائیں بنانے، بائیو فیول تیار کرنے اور پرجیویوں کو مارنے کے لیے انجینئر کرتے ہیں، لیکن پچھلے 500 سالوں کا سب سے قابل ذکر اور فیصلہ کن لمحہ 16 جولائی 1945 کو 5 گھنٹے 29 منٹ اور 45 سیکنڈ پر آیا۔ اسی سیکنڈ پر امریکی سائنسدانوں نے ایلاموگورڈو، نیو میکسیکو میں پہلا ایٹم بم دھماکہ کیا۔ اس نقطہ سے انسانیت میں نہ صرف تاریخ کا رخ بدلنے بلکہ اسے ختم کرنے کی بھی صلاحیت آ گئی۔ تاریخی عمل جو ایلاموگورڈو اور چاند تک لے گیا اسے سائنسی انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس انقلاب کے دوران انسانیت نے سائنسی تحقیق میں وسائل کی سرمایہ کاری کر کے بے پناہ نئی طاقتیں حاصل کی ہیں۔ یہ ایک انقلاب ہے کیونکہ تقریباً 1500 عیسوی تک دنیا بھر کے انسان نئی طبی، فوجی اور اقتصادی طاقتیں حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت پر شک کرتے تھے۔ جب حکومت اور امیر سرپرست تعلیم اور اسکالرشپ کے لیے فنڈز مختص کرتے تھے، تو مقصد عام طور پر موجودہ صلاحیتوں کو برقرار رکھنا تھا، نہ کہ نئی صلاحیتیں حاصل کرنا۔ ایک عام ماقبل جدید حکمران پادریوں، فلسفیوں اور شاعروں کو اس امید پر پیسہ دیتا تھا کہ وہ اس کی حکمرانی کو جائز ٹھہرائیں گے اور سماجی نظام کو برقرار رکھیں گے۔ وہ ان سے نئی دوائیں دریافت کرنے، نئے ہتھیار ایجاد کرنے یا اقتصادی ترقی کو تحریک دینے کی توقع نہیں کرتا تھا۔ گزشتہ 5 صدیوں کے دوران انسانوں میں سائنسی تحقیق میں سرمایہ کاری کر کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا بڑھتا ہوا یقین پیدا ہوا۔ یہ صرف اندھا اعتقاد نہیں تھا، اسے بار بار تجرباتی طور پر ثابت کیا گیا۔ جتنے زیادہ ثبوت ملتے گئے، امیر لوگ اور حکومتیں سائنس میں اتنے ہی زیادہ وسائل لگانے پر آمادہ ہوئے۔ ہم ایسی سرمایہ کاری کے بغیر چاند پر چلنے، مائکرو آرگینزمز کو انجینئر کرنے اور ایٹم کو تقسیم کرنے کے قابل ہرگز نہیں ہوتے۔ امریکی حکومت، مثال کے طور پر، حالیہ دہائیوں میں جوہری طبیعیات کے مطالعے کے لیے اربوں ڈالر مختص کر چکی ہے۔ اس تحقیق سے پیدا ہونے والے علم نے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر کو ممکن بنایا ہے، جو امریکی صنعتوں کو سستی بجلی فراہم کرتے ہیں، جو امریکی حکومت کو ٹیکس ادا کرتی ہے، جو ان ٹیکسوں کا کچھ حصہ جوہری طبیعیات میں مزید تحقیق کی مالی اعانت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ سائنسی انقلاب کا فیڈ بیک لوپ۔ سائنس کو ترقی کے لیے صرف تحقیق سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ یہ سائنس، سیاست اور اقتصادیات کے باہمی تقویت پر منحصر ہے۔ سیاسی اور اقتصادی ادارے وسائل فراہم کرتے ہیں جن کے بغیر سائنسی تحقیق تقریباً ناممکن ہے۔ بدلے میں، سائنسی تحقیق نئی طاقتیں فراہم کرتی ہے جو دیگر چیزوں کے علاوہ نئے وسائل حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ تحقیق میں دوبارہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ جدید انسانوں میں تحقیق کے ذریعے نئی طاقتیں حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت پر بڑھتا ہوا یقین کیوں پیدا ہوا؟ سائنس، سیاست اور اقتصادیات کے درمیان یہ بندھن کس نے بنایا؟
یہ باب جدید سائنس کی منفرد فطرت کو دیکھتا ہے تاکہ جواب کا کچھ حصہ فراہم کرے۔ اگلے دو ابواب سائنس، یورپی سلطنتوں اور سرمایہ داری کی اقتصادیات کے درمیان اتحاد کی تشکیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگنریمز، انسانوں نے کائنات کو کم از کم ادراکی انقلاب کے بعد سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قدرتی دنیا پر حکمرانی کرنے والے قوانین کو دریافت کرنے کی کوشش میں بہت زیادہ وقت اور محنت صرف کی، لیکن جدید سائنس علم کی تمام پچھلی روایات سے تین اہم طریقوں سے مختلف ہے۔ الف، جہالت کو تسلیم کرنے کی رضامندی۔ جدید سائنس لاطینی حکم اگنیریمس، ہم نہیں جانتے، پر مبنی ہے۔ یہ فرض کرتی ہے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ قبول کرتی ہے کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں وہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں جیسے جیسے ہمیں مزید علم حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی تصور، خیال یا نظریہ مقدس اور چیلنج سے بالا نہیں ہے۔ بے، مشاہدے اور ریاضی کی مرکزیت۔ جہالت کو تسلیم کرنے کے بعد جدید سائنس نیا علم حاصل کرنے کا ہدف رکھتی ہے۔ یہ مشاہدات کو جمع کر کے اور پھر ریاضیاتی اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے ان مشاہدات کو جامع نظریات میں جوڑ کر ایسا کرتی ہے۔ جیم، نئی طاقتوں کا حصول۔ جدید سائنس صرف نظریات تخلیق کرنے پر مطمئن نہیں ہے، یہ ان نظریات کا استعمال نئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے، اور خاص طور پر نئی ٹیکنالوجیز تیار کرنے کے لیے۔ سائنسی انقلاب علم کا انقلاب نہیں رہا ہے، یہ سب سے بڑھ کر جہالت کا انقلاب رہا ہے۔ عظیم دریافت جس نے سائنسی انقلاب کا آغاز کیا وہ یہ دریافت تھی کہ انسان اپنے سب سے اہم سوالات کے جوابات نہیں جانتے۔ علم کی ماقبل جدید روایات جیسے اسلام، عیسائیت، بدھ مت اور کنفیوشسزم یہ دعویٰ کرتی تھیں کہ دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے جو کچھ بھی اہم ہے وہ پہلے ہی معلوم ہے۔ عظیم دیوتا یا واحد ہمہ طاقت خدا یا ماضی کے عقلمند لوگوں کے پاس ہمہ گیر حکمت تھی جو انہوں نے ہمیں صحیفوں اور زبانی روایات میں ظاہر کی۔ عام انسان ان قدیم متون اور روایات میں گہرائی سے مطالعہ کر کے اور انہیں صحیح طریقے سے سمجھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ یہ ناقابل تصور تھا کہ بائبل، قرآن یا وید کائنات کے کسی اہم راز سے محروم ہوں، ایک ایسا راز جو ابھی بھی جسمانی مخلوقات کے ذریعے دریافت ہو سکتا ہے۔ علم کی قدیم روایات صرف دو قسم کی جہالت کو تسلیم کرتی تھیں۔ اول، ایک فرد کسی اہم چیز سے جاہل ہو سکتا ہے۔ ضروری علم حاصل کرنے کے لیے اسے صرف کسی عقلمند سے پوچھنا ہوتا تھا۔ ایسی کوئی چیز دریافت کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو کوئی ابھی تک نہیں جانتا تھا۔ مثال کے طور پر، اگر 13ویں صدی کے کسی یارکشار گاؤں کا ایک کسان یہ جاننا چاہتا تھا کہ انسانی نسل کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اس نے فرض کیا کہ مسیحی روایت کے پاس قطعی جواب موجود ہے۔ اسے صرف مقامی پادری سے پوچھنا ہوتا تھا۔ دوم، ایک پوری روایت غیر اہم چیزوں سے جاہل ہو سکتی ہے۔ تعریف کے لحاظ سے جو کچھ بھی عظیم دیوتاؤں یا ماضی کے عقلمند لوگوں نے ہمیں بتانے کی زحمت نہیں کی وہ غیر اہم تھا۔ مثال کے طور پر، اگر ہمارا یارکشار کا کسان یہ جاننا چاہتا تھا کہ مکڑیاں اپنے جال کیسے بنتی ہیں، تو پادری سے پوچھنا بے معنی تھا، کیونکہ مسیحی صحیفوں میں سے کسی میں بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ تاہم، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عیسائیت میں کوئی کمی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مکڑیاں اپنے جال کیسے بنتی ہیں یہ سمجھنا غیر اہم تھا۔ آخرکار، خدا بخوبی جانتا تھا کہ مکڑیاں ایسا کیسے کرتی ہیں۔ اگر یہ ایک اہم معلومات ہوتی جو انسانی خوشحالی اور نجات کے لیے ضروری ہوتی تو خدا بائبل میں ایک جامع وضاحت شامل کرتا۔ عیسائیت نے لوگوں کو مکڑیوں کا مطالعہ کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن مکڑیوں کے اسکالرز، اگر قرون وسطیٰ کے یورپ میں کوئی تھے، کو معاشرے میں اپنے دیکھتے ہوئے کردار اور ان کی دریافتوں کی عیسائیت کی ابدی سچائیوں سے عدم تعلق کو قبول کرنا پڑتا تھا۔ ایک اسکالر مکڑیوں یا تتلیوں یا گلاپگوس فنچز کے بارے میں کچھ بھی دریافت کرے، وہ علم معمولی معلومات سے زیادہ کچھ نہیں تھا، جس کا معاشرے، سیاست اور اقتصادیات کی بنیادی سچائیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ در حقیقت، چیزیں کبھی اتنی سادہ نہیں تھیں۔ ہر در میں، حتیٰ کہ سب سے متقی اور قدامت پسند در میں بھی، ایسے لوگ تھے جو دلیل دیتے تھے کہ اہم چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ان کی پوری روایت جاہل تھی۔ پھر بھی ایسے لوگوں کو عام طور پر نظر انداز یا ستایا جاتا تھا،
یا پھر انہوں نے ایک نئی روایت کی بنیاد رکھی اور یہ دلیل دینا شروع کر دیا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو جاننے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر محمد نے اپنے مذہبی کیریئر کا آغاز اپنے ساتھی عربوں کو خدائی سچائی سے ناواقفیت میں زندگی گزارنے پر تنقید کر کے کیا۔ پھر بھی محمد نے خود بہت جلدی یہ دلیل دینا شروع کر دیا کہ وہ پوری سچائی جانتے ہیں، اور ان کے پیروکار انہیں خاتم النبیین، دی سیل آف دا پروفیٹس کہنے لگے۔ اس کے بعد سے محمد کو دی گئی وحی کے علاوہ مزید وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کی سائنس علم کی ایک منفرد روایت ہے، اس لحاظ سے کہ یہ اہم ترین سوالات کے بارے میں اجتماعی جہالت، کلیکٹیو اگنورنس کو کھلے عام تسلیم کرتی ہے۔ ڈارون نے کبھی یہ دلیل نہیں دی کہ وہ حیاتیات کے خاتم، دی سیل آف دا بایولوجسٹس تھے، اور یہ کہ انہوں نے زندگی کے معمہ کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا تھا۔ صدیوں کی وسیع سائنسی تحقیق کے بعد حیاتیات دان تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس اب بھی یہ اچھی وضاحت نہیں ہے کہ دماغ شعور کیسے پیدا کرتا ہے۔ ماہرین طبیعیات تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ بگ بینگ کا سبب کیا تھا، یا کوانٹم میکینکس کو عمومی اضافیت کے نظریے سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے۔ دیگر معاملات میں مقابلہ کرنے والے سائنسی نظریات پر مسلسل ابھرتے ہوئے نئے شواہد کی بنیاد پر زور و شور سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال معیشت کو بہترین طریقے سے کیسے چلایا جائے اس کے بارے میں بحثیں ہیں۔ اگرچہ انفرادی ماہرین اقتصادیات یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کا طریقہ بہترین ہے، لیکن ہر مالیاتی بحران اور سٹاک ایکسچینج بلبلہ، سٹاک ایکسچینج ببل کے ساتھ آرتھوڈاکسی، روایتی عقیدہ بدل جاتا ہے، اور یہ عام طور پر قبول کیا جاتا ہے کہ اقتصادیات پر حتمی بات ابھی کہی جانی ہے۔ کچھ دیگر معاملات میں خاص نظریات دستیاب شواہد سے اتنی مستقل مزاجی سے حمایت یافتہ ہوتے ہیں کہ تمام متبادل بہت پہلے ہی راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ایسے نظریات کو سچ تسلیم کیا جاتا ہے، پھر بھی ہر کوئی اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی نیا ثبوت ابھرتا ہے جو نظریے سے متصادم ہوتا ہے تو اسے ترمیم کرنا یا ترک کرنا پڑے گا۔ اس کی اچھی مثالیں پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری اور نظریہ ارتقاء ہیں۔ جہالت کو تسلیم کرنے کی رضامندی نے جدید سائنس کو علم کی کسی بھی پچھلی روایت کے مقابلے میں زیادہ متحرک، لچکدار اور متجسس بنایا ہے۔ اس نے دنیا کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت اور نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کرنے کی ہماری صلاحیت میں بے حد اضافہ کیا ہے۔ لیکن یہ ہمیں ایک سنگین مسئلہ پیش کرتا ہے جس سے ہمارے زیادہ تر آباء و اجداد کو نمٹنا نہیں پڑا تھا۔ ہمارا موجودہ مفروضہ کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، اور یہ کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ بھی عارضی ہے، ان مشترکہ افسانوں تک پھیلا ہوا ہے جو لاکھوں اجنبیوں کو مؤثر طریقے سے تعاون کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اگر شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے افسانے مشکوک ہیں، تو ہم معاشرے کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہماری برادریاں، ممالک اور بین الاقوامی نظام کیسے کام کر سکتے ہیں؟ سماجی سیاسی نظام کو مستحکم کرنے کی تمام جدید کوششوں کے پاس دو غیر سائنسی طریقوں میں سے کسی ایک پر انحصار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا ہے۔ الف، ایک سائنسی نظریے کو لے کر اور عام سائنسی طریقوں کے برعکس یہ اعلان کرنا کہ یہ ایک حتمی اور مطلق سچائی ہے۔ یہ وہ طریقہ تھا جو نازیوں نے استعمال کیا تھا، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی نسلی پالیسیاں حیاتیاتی حقائق کے نتائج تھیں، اور کمیونسٹوں نے، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مارکس اور لینن نے مطلق اقتصادی سچائیاں دریافت کی تھیں جنہیں کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ بے، سائنس کو اس سے باہر رکھنا اور ایک غیر سائنسی مطلق سچائی کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ لبرل ہیومنزم کی حکمت عملی رہی ہے، جو انسانوں کی منفرد قدر اور حقوق میں ایک ڈوگمیٹک عقیدے پر مبنی ہے، ایک ایسا نظریہ جس کا ہومو سیپینس کے سائنسی مطالعے سے شرمناک حد تک بہت کم تعلق ہے۔ لیکن یہ ہمیں حیران نہیں کرنا چاہیے۔ خود سائنس کو بھی اپنی تحقیق کو جائز ٹھہرانے اور مالی اعانت فراہم کرنے کے لیے مذہبی اور نظریاتی عقائد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جدید ثقافت نے اس کے باوجود جہالت کو کسی بھی پچھلی ثقافت کے مقابلے میں بہت زیادہ حد تک قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ جن چیزوں نے جدید سماجی نظاموں کو برقرار رکھنا ممکن بنایا ہے ان میں سے ایک ٹیکنالوجی اور سائنسی تحقیق کے طریقوں میں ایک تقریباً مذہبی عقیدے کا پھیلاؤ ہے، جس نے کسی حد تک مطلق سچائیوں پر یقین کو بدل دیا ہے۔ سائنسی عقیدہ جدید سائنس کا کوئی ڈوگما نہیں ہے،
پھر بھی اس میں تحقیقی طریقوں کا ایک مشترکہ جوہر ہے، جو سب تجرباتی مشاہدات امپیریکل آبزرویشنز جمع کرنے، جنہیں ہم اپنے کم از کم ایک حواس سے دیکھ سکتے ہیں، اور انہیں ریاضیاتی اوزاروں کی مدد سے یکجا کرنے پر مبنی ہیں۔ تاریخ بھر میں لوگوں نے تجرباتی مشاہدات جمع کیے، لیکن ان مشاہدات کی اہمیت عام طور پر محدود تھی۔ جب ہمارے پاس پہلے ہی تمام ضروری جوابات موجود ہیں تو نئے مشاہدات حاصل کرنے میں قیمتی وسائل کیوں ضائع کیے جائیں؟ لیکن جیسے جیسے جدید لوگ یہ تسلیم کرنے لگے کہ وہ کچھ بہت اہم سوالات کے جوابات نہیں جانتے، تو انہیں مکمل طور پر نیا علم تلاش کرنا ضروری محسوس ہوا۔ نتیجاتہ، غالب جدید تحقیقی طریقہ پرانے علم کی ناکافی کو مسلمہ سمجھتا ہے۔ پرانی روایات کا مطالعہ کرنے کے بجائے اب زور نئے مشاہدات اور تجربات پر دیا جاتا ہے۔ جب موجودہ مشاہدہ ماضی کی روایت سے ٹکراتا ہے تو ہم مشاہدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یقیناً، دور دراز کہکشاؤں کے سپیکٹرا کا تجزیہ کرنے والے ماہرین طبیعیات، کانسی کے در کے شہر سے ملنے والی دریافتوں کا تجزیہ کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ، اور سرمایہ داری کے عروج کا مطالعہ کرنے والے سیاسی سائنسدان روایت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ ماضی کے عقلمند لوگوں نے کیا کہا اور لکھا ہے اس کا مطالعہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ لیکن کالج میں اپنے پہلے سال سے ہی خواہش مند ماہرین طبیعیات، ماہرین آثار قدیمہ اور سیاسی سائنسدانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کا مقصد آئنسٹائن، ہینرک شلیمین، ہائنک شلیمن اور میکس ویبر کے علم سے آگے بڑھنا ہے۔ محض مشاہدات تاہم علم نہیں ہیں۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مشاہدات کو جامع نظریات میں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی روایات عام طور پر اپنے نظریات کو کہانیوں کی شکل میں پیش کرتی تھیں۔ جدید سائنس ریاضی کا استعمال کرتی ہے۔ بائبل، قرآن، وید یا کنفیوشس کے کلاسیکی متون میں بہت کم مساواتیں، گراف اور حسابات ہیں۔ جب روایتی افسانوں اور صحیفوں میں عمومی قوانین بیان کیے گئے تو انہیں بیانیہ شکل میں پیش کیا گیا، نہ کہ ریاضیاتی شکل میں۔ اس طرح مانیشیائی مذہب کا ایک بنیادی اصول یہ دعویٰ کرتا تھا کہ دنیا اچھائی اور برائی کے درمیان ایک میدان جنگ ہے۔ ایک بری طاقت نے مادہ کو تخلیق کیا، جبکہ ایک اچھی طاقت نے روح کو تخلیق کیا۔ انسان ان دو قوتوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں برائی پر اچھائی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پھر بھی پیغمبر مانی نے کوئی ریاضیاتی فارمولہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جس کا استعمال ان دو قوتوں کی متعلقہ طاقت کو کوانٹیفائی کر کے انسانی انتخاب کی پیش گوئی کرنے کے لیے کیا جا سکے۔ انہوں نے کبھی یہ حساب نہیں لگایا کہ ایک آدمی پر عمل کرنے والی قوت اس کی روح کی رفتار میں تبدیلی کو اس کے جسم کے ماس سے تقسیم کرنے کے برابر ہے۔ سائنسدان بالکل یہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1687 میں آزک نیوٹن نے دی میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی، دی میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی شائع کی، جو غالباً جدید تاریخ کی سب سے اہم کتاب ہے۔ نیوٹن نے حرکت اور تبدیلی کا ایک عمومی نظریہ پیش کیا۔ نیوٹن کے نظریے کی عظمت اس کی صلاحیت تھی کہ وہ کائنات میں تمام اجسام کی حرکات کو، گرتے ہوئے سیبوں سے لے کر شوٹنگ ستاروں تک، تین بہت سادہ ریاضیاتی قوانین کا استعمال کرتے ہوئے وضاحت اور پیش گوئی کر سکے۔ اس کے بعد کوئی بھی جو ایک توپ کے گولے یا سیارے کی حرکت کو سمجھنا اور پیش گوئی کرنا چاہتا تھا اسے صرف اعتراض کے ماس، سمت اور رفتار میں تبدیلی، ایکسلریشن، اور اس پر عمل کرنے والی قوتوں کی پیمائش کرنی پڑتی تھی۔ ان اعداد کو نیوٹن کی مساوات میں ڈال کر اعتراض کی مستقبل کی پوزیشن کی پیش گوئی کی جا سکتی تھی۔ یہ جادو کی طرح کام کرتا تھا۔ صرف 19ویں صدی کے آخر میں سائنسدانوں کو چند مشاہدات ملے جو نیوٹن کے قوانین سے اچھی طرح مطابقت نہیں رکھتے تھے، اور ان کی وجہ سے طبیعیات میں اگلے انقلابات، نظریہ اضافیت اور کوانٹم میکینکس ہوئے۔ نیوٹن نے دکھایا کہ فطرت کی کتاب ریاضی کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ کچھ ابواب، مثال کے طور پر، ایک واضح مساوات تک محدود ہوتے ہیں، لیکن جن اسکالرز نے حیاتیات، اقتصادیات اور نفسیات کو صاف ستھری نیوٹونیائی مساوات میں کم کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے دریافت کیا ہے کہ ان شعبوں میں پیچیدگی کی ایک ایسی سطح ہے جو ایسی خواہش کو بے سود بناتی ہے۔ تاہم، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ریاضی کو ترک کر دیا۔
ریاضی کی ایک نئی شاخ گزشتہ 200 سالوں کے دوران حقیقت کے زیادہ پیچیدہ پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے تیار کی گئی۔ اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس۔ 1744 میں اسکاٹ لینڈ کے دو پریسبیٹیرین پادریوں پریسبیٹیرین کلرجیمن الیگزینڈر ویبسٹر اور رابرٹ والیس نے ایک لائف انشورنس فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا جو فوت شدہ پادریوں کی بیواؤں اور یتیموں کے لیے پنشن فراہم کرے گا۔ انہوں نے تجویز کیا کہ ان کے چرچ کا ہر وزیر اپنی آمدنی کا ایک چھوٹا حصہ فنڈ میں ادا کرے گا جو اس رقم کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اگر کوئی وزیر فوت ہو جاتا تو اس کی بیوہ کو فنڈ کے منافع پر منافع ملتا۔ اس سے وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزار سکتی تھی، لیکن یہ طے کرنے کے لیے کہ وزراء کو کتنی رقم ادا کرنی پڑتی تاکہ فنڈ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کافی رقم رکھتا۔ ویبسٹر اور والیس کو یہ پیش گوئی کرنے کے قابل ہونا پڑتا تھا کہ ہر سال کتنے وزراء فوت ہوں گے، وہ کتنی بیواؤں اور یتیموں کو پیچھے چھوڑیں گے، اور بیوائیں اپنے شوہروں سے کتنے سال زیادہ زندہ رہیں گی۔ اس بات پر غور کریں کہ دونوں کلیسا کے لوگوں نے کیا نہیں کیا۔ انہوں نے خدا سے دعا نہیں کی کہ وہ جواب ظاہر کرے، نہ ہی انہوں نے مقدس صحیفوں یا قدیم ماہرین الہیت کے کاموں میں جواب تلاش کیا، نہ ہی انہوں نے ایک تجریدی فلسفیانہ بحث میں حصہ لیا۔ اسکاٹ ہونے کے ناطے وہ عملی لوگ تھے، لہٰذا انہوں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی کے ریاضی کے پروفیسر کولن میکلورین سے رابطہ کیا۔ ان تینوں نے ان عمروں کا ڈیٹا جمع کیا جن میں لوگ فوت ہوئے اور ان کا استعمال یہ حساب لگانے کے لیے کیا کہ کسی بھی سال میں کتنے وزراء کے انتقال کا امکان ہے۔ ان کا کام اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس اور احتمال پروبیبلٹی کے شعبوں میں کئی حالیہ پیشرفتوں پر مبنی تھا۔ ان میں سے ایک جیکب برنولی کا لا آف لارج نمبرز بڑے اعداد کا قانون تھا۔ برنولی نے اس اصول کو ضابطہ بند کیا تھا کہ اگرچہ کسی ایک واقعہ جیسے کسی خاص شخص کی موت کی یقین سے پیش گوئی کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے اسی طرح کے واقعات کے اوسط نتیجہ کی بڑی درستگی کے ساتھ پیش گوئی کرنا ممکن تھا۔ یعنی جب میکلورین ریاضی کا استعمال یہ پیش گوئی کرنے کے لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ویبسٹر اور والیس اگلے سال مریں گے یا نہیں، تو وہ کافی ڈیٹا کے ساتھ ویبسٹر اور والیس کو بتا سکتا تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں کتنے پریسبیٹیرین وزراء اگلے سال یقیناً مر جائیں گے۔ خوش قسمتی سے ان کے پاس تیار شدہ ڈیٹا تھا جسے وہ استعمال کر سکتے تھے۔ 50 سال پہلے ایڈمنڈ ہیلی کے شائع کردہ ایکچوری ٹیبلز خاص طور پر مفید ثابت ہوئے۔ ہیلی نے بریساؤ، جرمنی شہر سے حاصل کردہ 1238 پیدائشوں اور 1174 اموات کے ریکارڈ کا تجزیہ کیا تھا۔ ہیلی کی ٹیبلز سے یہ دیکھنا ممکن ہوا کہ مثال کے طور پر 20 سال کے شخص کے کسی بھی سال میں مرنے کا 1 سے 100 موقع ہوتا ہے، لیکن 50 سال کے شخص کے مرنے کا 39 موقع ہوتا ہے۔ ان اعداد و شمار کو پروسیس کرتے ہوئے ویبسٹر اور والیس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اوسطاً کسی بھی وقت 930 زندہ سکاٹش پریسبیٹیرین وزراء ہوں گے، اور ہر سال اوسطاً 27 وزراء فوت ہوں گے، جن میں سے 18 بیواؤں کو پیچھے چھوڑیں گے۔ ان میں سے 5 جو بیوائیں نہیں چھوڑیں گے وہ یتیم بچے چھوڑیں گے، اور وہ 2 جو بیواؤں کے ذریعے زندہ بچیں گے ان کے سابقہ شادیوں سے بچے بھی ہوں گے جو ابھی 16 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے مزید یہ حساب لگایا کہ بیواؤں کی موت یا دوبارہ شادی سے پہلے کتنا وقت گزرنے کا امکان ہے، ان دونوں صورتوں میں پنشن کی ادائیگی بند ہو جائے گی۔ ان اعداد و شمار نے ویبسٹر اور والیس کو یہ طے کرنے کے قابل بنایا کہ جو وزراء ان کے فنڈ میں شامل ہوئے تھے انہیں اپنے پیاروں کی دیکھ بھال کے لیے کتنی رقم ادا کرنی پڑتی تھی۔ سالانہ 2 پاؤنڈ 12 شلنگ 2 پینس 2 پاؤنڈ 1.2 کا حصہ ڈال کر ایک وزیر یہ ضمانت دے سکتا تھا کہ اس کی بیوہ کو کم از کم 10 پاؤنڈ سالانہ ملیں گے، جو ان دنوں ایک بھاری رقم تھی۔ اگر وہ سمجھتا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے تو وہ زیادہ ادا کرنے کا انتخاب کر سکتا تھا۔ 6 پاؤنڈ 11 شلنگ 3 پینس 6 پاؤنڈ 1.3 سالانہ کی سطح تک، جو اس کی بیوہ کو سالانہ 25 پاؤنڈ کی اور بھی خوبصورت رقم کی ضمانت دے گا۔ ان کے حسابات کے مطابق 1765 تک اسکاٹ لینڈ کے چرچ کے وزراء کی بیواؤں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے فنڈ کا کل سرمایہ 58 پاؤنڈ اور 348 پینی ہوگا۔ ان کے حسابات حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئے۔ جب وہ سال آیا تو فنڈ کا سرمایہ 58 پاؤنڈ اور 347 پینی تھا۔
پیش گوئی سے صرف 1 پاؤنڈ کم۔ یہ حبقوق، یرمیہ، جیرمایہ یا سینٹ جان کی پیش گوئی سے بھی بہتر تھا۔ آج ویبسٹر اور والیز کا فنڈ، جسے صرف سکاٹش ویڈوز کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی پنشن اور انشورنس کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ 100 ارب پاؤنڈ کے اثاثوں کے ساتھ، یہ نہ صرف سکاٹش بیواؤں کا بلکہ ہر اس شخص کا بیمہ کرتا ہے جو اس کی پالیسیاں خریدنے پر راضی ہے۔ احتمال کے حسابات جیسے کہ 2 سکاٹش وزراء نے استعمال کیے تھے وہ صرف ایکچوئری سائنس کی بنیاد نہیں بنے جو پنشن اور انشورنس کے کاروبار کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ ڈیموگرافی کے علم کی بھی۔ ایک اور پادری اینگلیکن رابرٹ میلتھس نے اس کی بنیاد رکھی۔ ڈیموگرافی بدلے میں وہ سنگ بنیاد تھا جس پر چارلس ڈارون، جو تقریباً ایک اینگلیکن پادری بن گئے تھے، نے اپنا نظریہ ارتقاء تعمیر کیا۔ اگرچہ ایسی کوئی مساوات نہیں ہے جو پیش گوئی کرتی ہے کہ مخصوص حالات کے تحت کس قسم کا جاندار ارتقاء پذیر ہوگا۔ جینیٹکس دان احتمال کے حسابات کا استعمال یہ شمار کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ایک خاص تبدیلی میوٹیشن کسی دی گئی آبادی میں کتنی پھیلے گی۔ اسی طرح کے احتمالی ماڈل اقتصادیات، سماجیات، نفسیات، سیاسیات اور دیگر سماجی و قدرتی علوم کے لیے مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ طبیعیات نے بھی بالآخر نیوٹن کی کلاسیکی مساوات کو کوانٹم میکینکس کے احتمال کے بادلوں سے مکمل کیا۔ ہمیں صرف تعلیم کی تاریخ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ احساس ہو سکے کہ یہ عمل ہمیں کتنی دور لے آیا ہے۔ تاریخ کے بیشتر حصے میں ریاضی ایک باطنی شعبہ تھا جس کا تعلیم یافتہ لوگ بھی شاذ و نادر ہی سنجیدگی سے مطالعہ کرتے تھے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں منطق، گرامر اور بیان بازی ریٹورک تعلیمی مرکز تھے، جبکہ ریاضی کی تعلیم شاذ و نادر ہی سادہ حساب اور جیومیٹری سے آگے بڑھتی تھی۔ کوئی بھی اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس کا مطالعہ نہیں کرتا تھا۔ تمام علوم کا بلہ شبہ بادشاہ الہیت تھیولوجی تھا۔ آج بہت کم طلبہ بیان بازی کا مطالعہ کرتے ہیں، منطق فلسفہ کے شعبوں تک محدود ہے اور الہیت مدرسوں تک، لیکن زیادہ سے زیادہ طلبہ ریاضی کا مطالعہ کرنے کے لیے پرجوش یا مجبور ہو رہے ہیں۔ صحیح علوم ایگزیکٹ سائنسز کی طرف ایک ناقابل مزاحمت رجحان ہے جو ان کے ریاضیاتی اوزاروں کے استعمال سے صحیح کے طور پر تعریف کی جاتی ہیں۔ مطالعے کے وہ شعبے بھی جو روایتی طور پر انسانیات کا حصہ تھے، جیسے انسانی زبان کا مطالعہ، لسانیات اور انسانی نفسیات کا مطالعہ، تیزی سے ریاضی پر انحصار کرتے ہیں اور خود کو صحیح علوم کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے کورسز اب نہ صرف طبیعیات اور حیاتیات میں بلکہ نفسیات، سماجیات، اقتصادیات اور سیاسیات میں بھی بنیادی ضروریات کا حصہ ہیں۔ میری اپنی یونیورسٹی کے نفسیات کے شعبے کے کورس کیٹلاگ میں نصاب میں پہلا لازمی کورس انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس اینڈ میتھڈولوجی ان سائیکولوجیکل ریسرچ ہے۔ دوسرے سال کے نفسیات کے طلباء کو اسٹیٹسٹیکل میتھڈز ان سائیکولوجیکل ریسرچ لینا ضروری ہے۔ کنفیوشس، بدھ، یسوع اور محمد حیران رہ جاتے اگر آپ انہیں بتاتے کہ انسانی ذہن کو سمجھنے اور اس کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آپ کو پہلے اعداد و شمار کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ علم طاقت ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو جدید سائنس کو ہضم کرنا مشکل لگتا ہے کیونکہ اس کی ریاضیاتی زبان ہمارے ذہنوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے اور اس کے نتائج اکثر عام فہم کے خلاف ہوتے ہیں۔ دنیا کے 7 ارب لوگوں میں سے کتنے لوگ واقعی کوانٹم میکینکس، سیل بائیولوجی یا مائکرو اکنامکس کو سمجھتے ہیں؟ سائنس اس کے باوجود بہت زیادہ وقار رکھتی ہے کیونکہ یہ ہمیں نئی طاقتیں دیتی ہے۔ سواد دور اور جرنیل جوہری طبیعیات کو نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جوہری بم کیا کر سکتے ہیں۔ 1620 میں فرانسس بیکن نے ایک سائنسی منشور شائع کیا جس کا عنوان دی نیو انسٹرومنٹ تھا۔ اس میں انہوں نے دلیل دی کہ علم طاقت ہے۔ علم کا اصل امتحان یہ نہیں کہ آیا یہ سچ ہے، بلکہ یہ ہے کہ آیا یہ ہمیں بااختیار بناتا ہے۔ سائنسدان عام طور پر یہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی نظریہ 100% درست نہیں ہوتا۔ نتیجتاً سچائی علم کا ایک کمزور امتحان ہے۔ اصل امتحان افادیت، یوٹیلیٹی ہے۔ ایک نظریہ جو ہمیں نئے کام کرنے کے قابل بناتا ہے وہ علم ہے۔ صدیوں کے دوران سائنس نے ہمیں بہت سے نئے اوزار پیش کیے ہیں۔
کچھ ذہنی اوزار ہیں جیسے کہ اموات کی شرح اور اقتصادی ترقی کی پیش گوئی کے لیے استعمال ہونے والے اوزار۔ اس سے بھی زیادہ اہم تکنیکی اوزار ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان قائم ہونے والا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ آج لوگ دونوں کو الجھانے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کے بغیر نئی ٹیکنالوجیز تیار کرنا ناممکن ہے، اور اگر تحقیق کے نتیجے میں نئی ٹیکنالوجیز نہیں نکلتے تو اس میں بہت کم فائدہ ہے۔ در حقیقت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان تعلق ایک بہت حالیہ مظہر ہے۔ 1500 سے پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی مکمل طور پر الگ الگ شعبے تھے۔ جب بیکن نے 17ویں صدی کے اوائل میں دونوں کو جوڑا تو یہ ایک انقلابی خیال تھا۔ 17ویں اور 18ویں صدیوں کے دوران یہ تعلق مضبوط ہوا، لیکن گٹھ جوڑ صرف 19ویں صدی میں ہوا۔ حتیٰ کہ 1800 میں بھی زیادہ تر حکمران جو ایک مضبوط فوج چاہتے تھے، اور زیادہ تر بزنس میگنیٹس جو ایک کامیاب کاروبار چاہتے تھے، طبیعیات، حیاتیات یا اقتصادیات میں تحقیق کی مالی اعانت کرنے کی زحمت نہیں کرتے تھے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہتا کہ اس اصول میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ ایک اچھا مورخ ہر چیز کے لیے مثال تلاش کر سکتا ہے، لیکن ایک اس سے بھی بہتر مورخ جانتا ہے کہ یہ مثالیں کب محض ایسی کیوریوسٹیز، تجسس کی چیزیں ہیں جو بڑی تصویر کو دھندلا دیتی ہیں۔ عام طور پر، زیادہ تر ماقبل جدید حکمران اور کاروباری افراد نئی ٹیکنالوجیز تیار کرنے کے لیے کائنات کی فطرت کے بارے میں تحقیق کی مالی اعانت نہیں کرتے تھے، اور زیادہ تر مفکرین اپنی دریافتوں کو تکنیکی گیجٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ حکمران تعلیمی اداروں کو مالی اعانت فراہم کرتے تھے جن کا مقصد موجودہ نظام کو تقویت دینے کے لیے روایتی علم کو پھیلانا تھا۔ یہاں وہاں لوگوں نے نئی ٹیکنالوجیز تیار کیں، لیکن یہ عام طور پر غیر تعلیم یافتہ کاریگروں نے ٹرائل اینڈ ایرر کا استعمال کرتے ہوئے بنائی تھیں، نہ کہ منظم سائنسی تحقیق کرنے والے اسکالرز نے۔ کارٹ مینوفیکچررز ہر سال ایک ہی مواد سے ایک ہی طرح کے کارٹ بناتے تھے۔ انہوں نے نئے کارٹ ماڈلز کی تحقیق اور ترقی کے لیے اپنے سالانہ منافع کا 1% الگ نہیں رکھا۔ کارٹ کے ڈیزائن میں کبھی کبھار بہتری آتی تھی، لیکن یہ عام طور پر کسی مقامی بڑھئی کی ذہانت کی بدولت ہوتی تھی جس نے کبھی کسی یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھا تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ یہ عوامی اور نجی دونوں شعبوں پر لاگو ہوتا تھا، جبکہ جدید ریاستیں تقریباً ہر قومی پالیسی کے شعبے میں، توانائی سے لے کر صحت اور فضلہ ٹھکانے لگانے تک، حل فراہم کرنے کے لیے اپنے سائنسدانوں کو بلاتی ہیں۔ قدیم بادشاہتیں ایسا شاذ و نادر ہی کرتی تھیں۔ اس وقت اور اب کے درمیان تضاد ہتھیاروں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جب سبکدوش ہونے والے صدر ڈوائٹ آئزن ہاور نے 1961 میں فوجی صنعتی کمپلیکس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خبردار کیا تھا، تو انہوں نے مساوات کا ایک حصہ چھوڑ دیا تھا۔ انہیں اپنے ملک کو فوجی، صنعتی، سائنسی کمپلیکس سے خبردار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آج کی جنگیں سائنسی پیداوار ہیں۔ دنیا کی فوجی قوتیں انسانیت کی سائنسی تحقیق اور تکنیکی ترقی کے ایک بڑے حصے کا آغاز، مالی اعانت اور رہنمائی کرتی ہیں۔ جب پہلی جنگ عظیم نہ ختم ہونے والی خندقوں کی جنگ میں پھنس گئی، تو دونوں فریقوں نے تعطل کو توڑنے اور قوم کو بچانے کے لیے سائنسدانوں کو بلایا۔ سفید لباس میں ملبوس افراد نے پکار کا جواب دیا، اور لیبارٹریوں سے نئے حیرت انگیز ہتھیاروں کا ایک مسلسل سلسلہ نکلا: جنگی طیارے، زہریلی گیس، ٹینک، آبدوزیں اور زیادہ مؤثر مشین گن، توپ خانے، رافلیں اور بم۔ جرمن V-2 راکٹ لانچ کے لیے تیار۔ اس نے اتحادیوں کو شکست نہیں دی، لیکن اس نے جرمنوں کو جنگ کے آخری دنوں تک ایک تکنیکی معجزے کی امید دلائی۔ دوسری جنگ عظیم میں سائنس نے اور بھی بڑا کردار ادا کیا۔ 1944 کے آخر تک جرمنی جنگ ہار رہا تھا اور شکست قریب تھی۔ ایک سال پہلے جرمنوں کے اتحادیوں، اطالویوں نے مسولینی کو گرا دیا تھا اور اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن جرمنی لڑتا رہا، حالانکہ برطانوی، امریکی اور سوویت فوجیں قریب آ رہی تھیں۔ جرمن سپاہیوں اور شہریوں کی یہ سوچ کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ مانتے تھے کہ جرمن سائنسدان V-2 راکٹ اور جیٹ پاورڈ طیاروں جیسے نام نہاد معجزاتی ہتھیاروں سے جنگ کا رخ بدلنے والے ہیں۔ جب جرمن راکٹس اور جیٹ طیاروں پر کام کر رہے تھے، امریکی مین ہیٹن پروجیکٹ نے کامیابی سے ایٹمی بم تیار کر لیے۔ جب تک بم تیار ہوا،
اگست 1945 کے اوائل میں جرمنی پہلے ہی ہتھیار ڈال چکا تھا، لیکن جاپان لڑتا رہا۔ امریکی افواج اس کے آبائی جزائر پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ جاپانیوں نے حملے کا مقابلہ کرنے اور موت تک لڑنے کا عہد کیا تھا، اور اس بات پر یقین کرنے کی ہر وجہ تھی کہ یہ کوئی خالی دھمکی نہیں تھی۔ امریکی جنرلوں نے صدر ہیری ایس ٹرومین، پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومین کو بتایا کہ جاپان پر حملہ 1 ملین امریکی فوجیوں کی جانیں لے گا اور جنگ کو 1946 تک بڑھا دے گا۔ ٹرومین نے نیا بم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 ہفتوں اور 2 ایٹم بموں کے بعد جاپان نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے اور جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن سائنس صرف جارحانہ ہتھیاروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے دفاع میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج بہت سے امریکی یہ مانتے ہیں کہ دہشت گردی کا حل سیاسی کے بجائے تکنیکی ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ صرف نینو ٹیکنالوجی کی صنعت کو لاکھوں ڈالر مزید دیں اور ریاستہائے متحدہ بایونگ جاسوس مکھیاں ہر افغان غار، یمنی قلعے اور شمالی افریقی کیمپ میں بھیج سکتا ہے۔ ایک بار جب یہ ہو جائے گا، اسامہ بن لادن کے وارث ایک کپ کافی بھی نہیں بنا سکیں گے بغیر سی انٹرارٹس کی جاسوس مکھی کے اس اہم معلومات کو لینگلی میں ہیڈ کوارٹر کو واپس بھیجنے کے۔ دماغی تحقیق پر مزید لاکھوں ڈالر مختص کریں، اور ہر ہوائی اڈے کو انتہائی جدید ایف ایم آر آئی سکینرز سے لیس کیا جا سکتا ہے جو لوگوں کے دماغوں میں غصے اور نفرت انگیز خیالات کو فوری طور پر پہچان سکتے ہیں۔ کیا یہ واقعی کام کرے گا؟ کون جانتا ہے؟ کیا بایونگ مکھیوں اور سوچ پڑھنے والے سکینرز کو تیار کرنا دانشمندی ہے؟ ضروری نہیں۔ جو بھی ہو، جب آپ یہ سطریں پڑھ رہے ہیں تو امریکی محکمہ دفاع نینو ٹیکنالوجی اور دماغی لیبارٹریوں کو ان اور دیگر ایسے خیالات پر کام کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر منتقل کر رہا ہے۔ فوجی ٹیکنالوجی، ٹینکوں سے لے کر ایٹم بموں تک، جاسوس مکھیوں تک کے ساتھ یہ جنون حیرت انگیز طور پر ایک حالیہ مظہر ہے۔ 19ویں صدی تک زیادہ تر فوجی انقلابات تکنیکی کے بجائے تنظیمی تبدیلیوں کی پیداوار تھے۔ جب اجنبی تہذیبیں پہلی بار ملیں تو تکنیکی خلا نے کبھی کبھی ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن حتیٰ کہ ایسے معاملات میں بھی بہت کم لوگوں نے جان بوجھ کر ایسے خلا پیدا کرنے یا بڑھانے کا سوچا۔ زیادہ تر سلطنتیں تکنیکی مہارت کی بدولت نہیں ابھریں، اور ان کے حکمرانوں نے تکنیکی بہتری پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ عربوں نے ساسانی سلطنت کو اعلیٰ کمانوں یا تلواروں کی بدولت شکست نہیں دی، سلجوقوں کو بازنطینیوں پر کوئی تکنیکی فائدہ نہیں تھا، اور منگولوں نے کسی ذہین نئے ہتھیار کی مدد سے چین کو فتح نہیں کیا۔ در حقیقت ان تمام معاملات میں شکست خوردہ کو اعلیٰ فوجی اور شہری ٹیکنالوجی حاصل تھی۔ رومی فوج ایک خاص طور پر اچھی مثال ہے۔ یہ اپنے زمانے کی بہترین فوج تھی، پھر بھی تکنیکی لحاظ سے روم کو کارتھیج، مقدونی یا سیلیوسیڈ سلطنت پر کوئی برتری نہیں تھی۔ اس کا فائدہ مؤثر تنظیم، آہنی نظم و ضبط اور انسانی طاقت کے وسیع ذخائر پر منحصر تھا۔ رومی فوج نے کبھی تحقیق اور ترقی کا محکمہ قائم نہیں کیا، اور اس کے ہتھیار صدیوں تک کم و بیش ایک جیسے رہے۔ اگر سکیپیو ایمیلینو کے لشکر، وہ جنرل جس نے کارتھیج کو ہموار کیا اور دوسری صدی قبل مسیح میں نومانتیائیوں کو شکست دی تھی، اچانک 500 سال بعد قسطنطین عظیم، کانسٹنٹین دی گریٹ کے زمانے میں نمودار ہوتے، تو اسکیپیو کے پاس قسطنطین کو شکست دینے کا ایک اچھا موقع ہوتا۔ اب تصور کریں کہ چند صدیوں پہلے کے ایک جنرل، مثلاً نپولین، کے ساتھ کیا ہوتا اگر وہ اپنی فوج کو ایک جدید بختر بند بریگیڈ کے خلاف لے جاتا۔ نپولین ایک شاندار ٹیکٹیشن تھا، اور اس کے آدمی ماہر پیشہ ور تھے، لیکن ان کی مہارت جدید ہتھیاروں کے سامنے بیکار ہوتی۔ روم کی طرح قدیم چین میں بھی زیادہ تر جرنیل اور فلسفی نئے ہتھیار تیار کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے تھے۔ چین کی تاریخ میں سب سے اہم فوجی ایجاد بارود تھا، پھر بھی ہمارے علم کے مطابق بارود حادثاتی طور پر ڈاؤسٹ کیمیا دانوں، ڈاؤسٹ ایلکمسٹس نے ایکسیر آف لائف کی تلاش میں ایجاد کیا۔ بارود کا بعد کا کیریئر اور بھی زیادہ قابل ذکر ہے۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ داؤسٹ کیمیا دانوں نے چین کو دنیا کا مالک بنا دیا ہوگا۔ در حقیقت چینیوں نے نئے مرکب کو بنیادی طور پر پٹاخوں کے لیے استعمال کیا۔ حتیٰ کہ جب سوئنگ سلطنت منگول حملے کے سامنے منہدم ہو رہی تھی
کسی شہنشاہ نے سلطنت کو ایک ڈومس ڈے ویپن ایجاد کر کے بچانے کے لیے کوئی قرون وسطی کا مین ہیٹن پروجیکٹ قائم نہیں کیا۔ صرف 15ویں صدی میں بارود کی ایجاد کے تقریباً 600 سال بعد توپیں افریقہ ایشیا کے میدان جنگ میں ایک فیصلہ کن عنصر بنے۔ اس مادے کی مہلک صلاحیت کو فوجی استعمال میں لانے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کیونکہ یہ اس وقت ظاہر ہوا جب نہ بادشاہ، نہ اسکالرز، نہ تاجر یہ سوچتے تھے کہ نئی فوجی ٹیکنالوجی انہیں بچا سکتی ہے یا انہیں امیر بنا سکتی ہے۔ صورتحال 15ویں اور 16ویں صدیوں میں بدلنا شروع ہوئی، لیکن مزید 200 سال گزر گئے اس سے پہلے کہ زیادہ تر حکمرانوں نے نئے ہتھیاروں کی تحقیق اور ترقی کی مالی اعانت میں کوئی دلچسپی ظاہر کی۔ رصد اور حکمت عملی کا جنگوں کے نتائج پر ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ اثر ہوتا رہا۔ نپولین کی فوجی مشین جس نے آسٹریلیٹس 1805 میں یورپی طاقتوں کی فوجوں کو کچل دیا تھا، کمواؤ بیش اسی ہتھیار سے لیس تھی جو لوئس 16 کی فوج نے استعمال کیے تھے۔ خود نپولین ایک توپچی ہونے کے باوجود نئے ہتھیاروں میں بہت کم دلچسپی رکھتا تھا، حالانکہ سائنسدانوں اور موجدوں نے اسے فلائنگ مشینز، اڑنے والی مشینوں، آبدوزوں اور راکٹس کی ترقی کے لیے فنڈ دینے پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ سائنس، صنعت اور فوجی ٹیکنالوجی صرف سرمایہ دارانہ نظام اور صنعتی انقلاب کی آمد کے ساتھ ہی آپس میں جڑ گئیں۔ ایک بار جب یہ تعلق قائم ہو گیا تو اس نے دنیا کو تیزی سے بدل دیا۔ ترقی کا تصور سائنسی انقلاب تک زیادہ تر انسانی ثقافتیں ترقی پر یقین نہیں رکھتی تھیں۔ وہ سوچتے تھے کہ سنہری دور ماضی میں تھا اور دنیا ساکن ہے، اگر بگڑ نہیں رہی ہے۔ صدیوں کی حکمت پر سختی سے عمل کرنا شاید پرانے اچھے وقتوں کو واپس لا سکتا ہے اور انسانی ذہانت روزمرہ کی زندگی کے اس یا اس پہلو کو ممکنہ طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ تاہم یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ انسانی جاننے کی صلاحیت ہاؤ دنیا کے بنیادی مسائل پر قابو پا سکے۔ اگر محمد، یسوع، بدھ اور کنفیوشس، جو سب کچھ جانتے تھے، دنیا سے قحط، بیماری، غربت اور جنگ کو ختم کرنے سے قاصر تھے، تو ہم ایسا کرنے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سے عقائد یہ مانتے تھے کہ کسی دن ایک مسیحا ظاہر ہوگا اور تمام جنگوں، قحط اور حتیٰ کی موت کو بھی ختم کر دے گا۔ لیکن یہ خیال کہ انسانیت نیا علم دریافت کر کے اور نئے اوزار ایجاد کر کے ایسا کر سکتی ہے، مضحکہ خیز سے بھی بدتر تھا، یہ غرور تھا۔ بابل کے برج، ٹاور آف بیبل کی کہانی، ایکارس کی کہانی، گولم کی کہانی اور بے شمار دیگر افسانوں نے لوگوں کو سکھایا کہ انسانی حدود سے آگے بڑھنے کی کوئی بھی کوشش ناگزیر طور پر مایوسی اور تباہی کا باعث بنے گی۔ جب جدید ثقافت نے یہ تسلیم کیا کہ بہت سی اہم چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ ابھی تک نہیں جانتی، اور جب جہالت کے اس اعتراف کو اس خیال سے جوڑ دیا گیا کہ سائنسی دریافتیں ہمیں نئی طاقتیں دے سکتی ہیں، تو لوگوں نے یہ شک کرنا شروع کر دیا کہ حقیقی ترقی شاید ممکن ہے۔ جیسے جیسے سائنس نے ایک کے بعد ایک ناقابل حل مسئلہ حل کرنا شروع کیا، بہت سے لوگ اس بات پر قائل ہو گئے کہ انسانیت نیا علم حاصل کر کے اور لاگو کر کے ہر مسئلے پر قابو پا سکتی ہے۔ غربت، بیماری، جنگیں، قحط، بڑھاپا اور خود موت انسانیت کی ناگزیر قسمت نہیں تھی، وہ محض ہماری جہالت کے ثمرات تھے۔ بینجامن فرینکلن دیوتاؤں کو غیر مسلح کرتے ہوئے، اس کی ایک مشہور مثال بجلی، لائٹننگ، ہے۔ بہت سی ثقافتیں مانتی تھیں کہ بجلی ایک ناراض خدا کا ہتھوڑا ہے جو گنہگاروں کو سزا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں سائنسی تاریخ کے سب سے مشہور تجربات میں سے ایک میں بینجامن فرینکلن نے بجلی کے طوفان کے دوران ایک پتنگہ اڑائی تاکہ اس مفروغے کی جانچ کر سکے کہ بجلی محض ایک برقی رو ہے۔ فرینکلن کے تجرباتی مشاہدات برقی توانائی کی خصوصیات کے بارے میں اس کے علم کے ساتھ مل کر اسے بجلی کا راڈ، لائٹننگ راڈ، ایجاد کرنے اور دیوتاؤں کو غیر مسلح کرنے کے قابل بنایا۔